السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت، فخر بشریت، سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما، رہبر بنا کر بھیجا اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب حکیم کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب رہتی دنیا تک تمام انسانوں کی کامیابی وہ 2 چیزوں کے تھامنے میں ہے، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے بعد گمراہی کے راستے پھیلتے چلے جائیں گے، دین کے ڈاکو اور دین کے غدار پیدا ہوتے رہیں گے، ان سے اپنی حفاظت کرنا۔ میں نہ رہوں گا لیکن میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جاؤں گا، اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ وہ ہے جس کا میں تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے منکرین حدیث، اور اپنا ایک سنہرا لیبل وہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن۔ جتنے بھی فرقے دنیا کے اندر پیدا ہوئے وہ اپنا ایک بہترین نام لگاتے ہیں، ان کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور ایک لیبل ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا لیبل لگایا اہل قرآن کا، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک محقق عالم نے کہا ان کو اہل قرآن نہ کہا جائے بلکہ منکرین حدیث کہا جائے، ان کا جو جرم ہے اس سے ان کو یاد کیا جائے، ان کا جرم یہ ہے یہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔
علماء محققین نے کہا یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے منکرین حدیث کا، بہت پرانا فتنہ ہے، دوسری صدی کا فتنہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے نیزوں پر قرآن کو اٹھا کر کہا تھا ان الحکم للہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ احادیث رسول کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو چھوڑ دیا۔ وہیں سے اس فرقے کا وجود ہوا اور اس فرقے کا نام خوارج رکھا گیا۔ وہ پھر سلسلہ چلتا رہا، ہر دور کے اندر یہ فتنہ پنپتا رہا، بڑھتا رہا اور ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ عالم عرب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ مصر کے اندر یہ فتنہ پھیلا، ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے اس فتنے کو پھیلایا۔ اسی طریقے سے جب اس ہندوستان کے اندر یہ فتنہ آیا تو ہندوستان کا جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا، جو مغرب کی غلامی کو پسند کرتا تھا اور جو دین سے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہتا تھا، اس نے بھی نظریات کو قبول کیا اور پھر ایک فرقے کے طور پر یہ چلتا رہا اور بڑھتا رہا۔ سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی، انہوں نے اس فتنے کی آبیاری کی، اور اسی طریقے سے ڈپٹی نذیر احمد، انہوں نے بھی اس فتنے کی آبیاری کی۔ یہ فتنے کے بہت سارے بانی ہیں، اس میں ایک عبداللہ چکڑالوی بھی ہے اور غلام احمد پرویز ہے۔ ان کی وجہ سے یہ فتنہ ملک کے چپے چپے کے اندر پھیلا اور حیدرآباد کے اندر بھی منکرین حدیث پائے جاتے ہیں۔ ان کا ایک نظریہ ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ پیغام رساں کی ہے، پیغام پہنچانے والے کی ہے۔ آپ نے قرآن کی صورت میں، قرآن کی شکل میں پیغام پہنچا دیا، اب اس کو پڑھنا، اب اس کو سمجھنا، اب اس کی تشریح وہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ ایک ان کا نظریہ ہے اور بالکل باطل نظریہ ہے اور باطل خیال ہے، اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا کتاب دے کر، اور ساتھ میں کتاب کی تشریح اور کتاب کی توضیح اور کتاب کی وضاحت وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں دیا۔ اسی وجہ سے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا یہ کتاب جو اتاری جا رہی ہے اس کی تشریح کی ذمہ داری اور اس کی وضاحت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کو بغیر احادیث کے، قرآن کو بغیر آثار کے اگر سمجھا جائے گا تو وہ ایک گمراہی کا راستہ ہے، ارتداد کا راستہ ہے، جس کے اوپر منکرین حدیث چلتے ہیں اور اس ارتداد کے راستے پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ دا میسج میڈیا
چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔